أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا. ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 پارے مکمل کر لیے. اور اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو جیسے ہماری زندگی کے 3 دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. جب بات کرتے ہیں ہم قرآن پاک کی اور قرآن پاک کے پاروں کی، تو ہم نے شروع کے جو 10 سیٹ پڑھے اس میں ہم نئے تھے. ہمارا سمجھے بچپن تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایمان کے بارے میں بتایا، کافر کے بارے میں بتایا، منافق کے بارے میں بتایا. چھوٹی چھوٹی جو ضروری چیزیں تھیں ہم نے پہلے 10 پاروں میں پڑھی. جب جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں. اگلے 10 پاروں میں ہم نے سورہ نور پڑھی. ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا شروع کے 10 پاروں میں کہ دیکھو ہدایت مانگنی ہے تو ہدایت کیسے ملے گی. اللہ تعالیٰ نے راستے دکھانے شروع کر دیے، ہمیں کچھ قوموں کے قصے سنائے، صحیح غلط کے طریقے بتائے اور ہم نے 10 پارے مکمل کیے. جب ہم اگلے 10 پاروں پہ پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے احکامات بتائے ہمیں کہ جوانی آئے گی تو فحاشی ہوگی اور فحاشی سے کیسے بچنا ہے. اور سورہ نور ہم نے پڑھ لی اور اللہ نے بتایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا، ماں باپ کے پاس جانے کے آداب کیا ہیں، کسی کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، نکاح اور طلاق کے طریقے کیا ہیں، حلال حرام کا فرق بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آج ہم قرآن پاک کا آخری سیٹ، آخری 10 صورتوں کا سیٹ مکمل شروع کرنے لگے ہیں. تو آخری 10 پاروں میں جیسے تھا نا کہ ہم نے بچپن گزارا اور جوانی گزاری، ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اب تو سنجیدہ ہو جاؤ، اب تم پختگی کی عمر میں ہو. اب آپ نے اور میں نے جو آخری 10 پارے پڑھنے ہیں ان میں اب ہم نے سیریس ہو جانا ہے. اب ہم میچور ہو گئے. اب ہم نے 20 پارے پڑھ کے اپنے ایمان کو اتنا دیکھ لیا کہ اب آپ اور میں شاید جج کر سکتے ہیں کہ ہم نے عمل کیسے کرنا. آخری 10 پاروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ کو اور مجھے بتائیں گے کہ دیکھو جو پڑھا ہے اس پہ عمل کیسے کرو، اور جو پڑھ لیا تو اللہ کے اپنے آپ کو اگر اللہ کے راستے میں ابھی سونپ دو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، کیونکہ اب عمل کرنے کا وقت ہے. سنبھل جاؤ اور قدر کرو اور خود کو اللہ کے راستے میں سونپو اور پھر تم اپنی چمکتی ہوئی قسمت کو دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 پاروں میں ہمیں یہی بتائیں گے کہ اللہ کا جو کہنا ہے نا کہ اے میرے بندے تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو میں تیرا نہ بنا دوں تو کہنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان 10 پاروں میں ساری وہ چیزیں یاد کروائیں گے جو آپ اور میں بھول گئے.
ہم نے اپنے عمل کو کیسے پختہ کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیریس کرنا ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے نا آپ کو بچے مستی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن بزرگ اگر وہی حرکت کریں تو آپ کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی، آپ کے بال سفید ہو گئے، اتنی آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، آپ کا سر سفید ہو گیا اور آپ ابھی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو اب آخری 10 پاروں کا ایسا انداز ہوگا کہ آپ نے اور میں نے سنبھلنا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم بات کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی ہم نے 44 آیات پچھلے پارے میں پڑھی، آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ جو وحی آئی ہے، جو کلام آیا ہے اسے پڑھنا ہے۔ اب جب اسے پڑھنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیریس ہو کے پڑھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے صرف اٹھنا ہے اور وضو کر کے بیٹھ جانا ہے اور 4 پارے یا 6 پارے مکمل کرنے ہیں یا پورے رمضان میں دور کرنا ہے، نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ، ایک تو اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، پھر سمجھ کر پڑھنا۔ آپ نے دیکھیں نا کہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو وہ تو گدھے پہ کتابیں لادنے والا کام ہے کہ آپ نے گدھے پہ جتنا مرضی بوجھ لا دیں، اس کو کیا پتا کہ بوجھ مجھ پہ کس لیے لادا گیا ہے، اس کو کیا پتا اس بوجھ کے پیچھے حکمت کیا ہے، کوئی نہیں پتا ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا اوپر نمک ہے یا روئی ہے، اس کا دل کرے گا تو بیٹھے گا اور اگر نمک ہوگا تو بیٹھ جائے گا اور روئی ہوگی تو بھاری ہو جائے گی۔ سنی ہوئی ہے ہم لوگوں نے بچپن سے یہ کہانی۔ تو آپ کو اور مجھے سوچ سمجھ کے بوجھ اٹھانا ہے کہ ہم جو بوجھ لے کر چلیں گے تو اس کا حق ہم نے کیسے ادا کرنا، ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ آپ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا، میرے سے جب کوئی سوال کرتا ہے آپ ہمیں بتائیں اس موقع پہ ہمیں کون سی صورت پڑھنی چاہیے اور فلاں موقع پہ کیا پڑھنا چاہیے اور فلاں پہ کیا پڑھنا چاہیے۔ ہم اگر ایک دفعہ زندگی میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، کم از کم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگلا حکم آ گیا کہ نماز کو قائم کریں کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائیاں بھی کر رہے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے جو پورا دن سکرول کرتی رہتی ہے، اور اس کے باوجود اگر ایک میچور بندہ بھی گلی میں کھڑا ہے تو کوئی آنٹی گزرے گی تو ایک دفعہ گھور کے ضرور دیکھا جائے گا۔ تو یہ آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں ہمارے خیالات ہی جان نہیں چھوڑتے۔ ہمیں جب کوئی چیز بھول جاتی ہے تو کہتے ہیں جی چلو وضو کرو نماز پڑھو یاد آ جائے گی چیز، اور جب یاد آ جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جلدی جلدی نماز ختم کریں، پوری رکعت پڑھنے بھی نہیں ہوتی کہ یہ نہ دوبارہ نہ بھول جائے۔ ہماری نمازوں کا یہ حال کیوں ہے؟ ہماری آج نمازیں بھولی ہوئی کیوں ہیں؟ آج ہمارے سجدوں میں وہ چاشنی کیوں نہیں ہے؟ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والوں نے شاید ایک ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے پتہ کیا کہ ہمیں پتہ لگے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں پایا گیا تھا کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ملک میں 80% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، جو 20% نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 80% لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز ترجمے سے نہیں آتی، جنہیں نہیں پتا ہم کھڑے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری رٹی رٹائی نماز ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم اور قل هو اللہ احد، چلو جی۔ ہماری نمازوں میں دوام کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں قیام کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے قیام، رکوع، جلسہ، سجدہ، بس ہم نے ایک پریکٹس بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے، ایک ایکسرسائز ہے، کیا اور چلو۔
जब वो रिसर्च की गई तो उन्होंने देखा कि 80% इमाम मस्जिद ऐसे हैं जिन्हें नमाज का तर्जमा नहीं आता। ये वो लोग होते हैं जिन्हें मिंबर पे जिसने हिफ्ज़ किया और चलो जी आपने नमाज़ें पढ़ानी है। हमारे यहाँ मोस्टली मस्जिदों में क्या होता है कि जुमा के लिए तो आलिम आते हैं, जुमा पढ़ाने के लिए आलिम दीन आता है, आम नमाज़ें पढ़ाने के लिए कारी हज़रात होते हैं। और कारी हज़रात में से उमूमन वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ़ हिफ्ज़ किया और उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ है, और हिफ्ज़ की वजह से वो बच्चे भी पढ़ा लेते हैं, हिफ्ज़ भी करवा लेते हैं, नमाज़ें कलमे याद करवा लेते हैं, लेकिन ना नमाज का तर्जुमा उन्हें खुद आता है और ना ही वो बच्चों को सिखाते हैं। तो जब तक हमें बात की समझ नहीं आएगी, हम रटी रटाई नमाज पे जब तक रहेंगे, तब तक हम नमाज का वो खुशू खुजू पा ही नहीं सकते। आप देखें, रमज़ान है, हमने पढ़ा था कि रमज़ान में अल्लाह ताला इंसान को गुनाहों से पाक करते हैं। रमज़ान में सजदों की कसरत होती है। वो कहा था किसी ने कि मिल जाती है ईमान को ताज़गी रमज़ान से, रूह भी पाक हो जाती है नमाज और कुरान से। लेकिन रूह तब पाक होगी ना जब नमाज और कुरान की समझ आ रही होगी। अगर हमें समझ ही नहीं आ रही, हमारे यहाँ मसला दुख के साथ यही होता है कि बहस किस बात पे हो रही है कि अच्छा 8 पढ़ें या 20 पढ़ें, 17 पढ़ें या 21 पढ़ें, या कितनी रकतें पढ़ें, अच्छा फ़र्ज़ पढ़ें या नफल पढ़ें, छोड़ दें, ये बारीक बात की बातें हैं। पहले ये आप किसी को अगर कोई आपसे नमाज की रकतें पूछे तो आप कहें आप जो पढ़ती हैं आप पढ़ें, लेकिन आप सही पढ़ें। आपको उसका तर्जमा आना चाहिए, आपको उसके मखारिज आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जिब्राइल अमीन की हदीस आती है, उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे बताइए मल एहसान हो, एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हो, और वहीं यरा का अगर तुम नहीं देख रहे तो याद रखो इन्नहु तराक, वो तुम्हें देख रहा है, वो हर वक्त तुम्हें मॉनिटर कर रहा है। अगर हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और हमें पता ही नहीं कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी नमाज कैसे सही होगी। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर भी जाए नमाज डाल के नमाज पढ़ ली जाती है। फ़र्ज़ करें इकट्ठे बैठे हैं कहीं, तो वहीं पर घर की कोई भी बुजुर्ग खातून वहीं जाए नमाज डाल के बैठ जाएंगी, ज़रा पता तो लगे बातें क्या हो रही हैं। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा कमरे में टीवी चल रहा होता है, वहीं पास नमाज शुरू कर देते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि पता चलता रहे, आवाज़ आती रही, ड्रामा शुरू तो नहीं हो गया। ये ना हो कि नमाज की रकत के चक्कर में रकत लंबी करूँ और ड्रामा मिस हो जाए, शुरू के भी 2 मिनट मिस ना हो। हकीकत है, और ये हंसी की बात नहीं, ये दुख की बात है। हमारे घरों में ऐसा होता है, हमने टाइम रखा होता है, अच्छा वक्फा आया, एक वक्फे में वजू करना है और दूसरे वक्फे में नमाज पढ़नी है, और इतनी जल्दी पढ़नी है ताकि ड्रामा शुरू होने से पहले पहले नमाज मुकम्मल हो जाए। फिर ऐसी नमाजें कहाँ हमें बेहयाई से रोकेंगी, और फिर ऐसी नमाजें कहाँ हमें फहाशी और उर्यानी से रोकेंगी। इसी वजह से तो नमाजें भी चल रही हैं, तस्बीह के दाने भी चल रही हैं, लेकिन इंसान वैसे का वैसा, इंसान के गुनाह वैसे के वैसे। वो किसी ने कहा था कि तस्बीह कहती है फ़कत मुझे नहीं थोड़ा खुद को भी फेर। इंसान तस्बीह तो फेरता रहता है, मज़ा तो तब कि खुद फिरे और दिल फिरे। और दिल कैसे फिरे कि 24 घंटे तो टीवी देखना, तो बीच में अगर 5 मिनट नमाज पढ़नी पड़े तो दिल तो मानता ही कोई नहीं। और वो हम इसलिए टोटल पूरा करते हैं कि चलो हाज़िरी लग जाए, हुज्जत तमाम हो जाए, अल्लाह ये ना कहे कि नमाज नहीं पढ़ी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिलों से नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए और हमें समझ के नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए। वो जो सूफ़ी शायर थे बुल्ले शाह, वो कहते हैं बुल्ले नू लोग मत्ता देंदे तू जा बै मसीती ते विच मसीतां की कुछ होंदा जे दिलों नमाज ना नीती। अगर दिल से जो नमाज ना पढ़ें तो मस्जिद जाके आप जो मर्जी है करें। और वो कहते हैं बारों पाक कीते की होंदा जे अंदरों ना गई पलीती। हमारे दिलों में जब अल्लाह नहीं होगा और दिलों में अल्लाह का एहसास नहीं होगा तो आप और मैं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, देखिए हम जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं हमें क्यों फ़िक्र लगती है दुनिया की। मज़ा तो तब है ना कि हम चाहे नमाज पे जाएं तो हम दुनिया से बेनियाज हो जाएं। हमारी अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे होते, बहुत अच्छे तरीके से गपशप बातें हो रही होती, उधर से मौज़न अजान देता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बेगाने होकर गुजर जाते जैसे वो हमें जानते ही नहीं, वो हमें पहचानते ही नहीं। और हमारा क्या हाल, उधर से अजान शुरू होती है और उधर से शोर शराबा शुरू हो जाता है, और फिर बच्चों को माएँ चुप कराते कराते सारी अजान ना खुद सुनती हैं और ना बच्चे सुनते हैं और ना कोई जवाब देता है, और फोकस किस चीज़ पे होता है, बस खैर है जल्दी जल्दी 4 रकतें पूरी कर लो। और आपने अक्सर के लोगों से सुना होगा कि अगर कहीं जाना हो
ہوں تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ 2 منٹ رکو میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آئی، بس میں ابھی 4 رکعت پڑھ کے آئی، بس صبر کرو میں ابھی فرض پڑھ لوں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں 2 منٹ رکو میں ذرا ماتھا ٹیک لوں. آپ نے اور میں نے شعور سے نماز پڑھنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو، اور ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. اگر آپ اور میں نماز پڑھیں گے اور نماز کے ساتھ قرآن کو جمع کر لیں گے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت سی کامیابیاں دیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی. ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی. پس جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، تو یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں ہیں. بلکہ یہ قرآن تو روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. سوچیں ذرا یہاں رک کے، میرے سینے میں کتنا قرآن ہے. اور موسٹلی لوگوں سے اگر یہ سوال پوچھا جائے نا، میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں سروے بھی ہو اور سب سے سوال پوچھا جائے آپ کے سینے میں کتنا قرآن ہے، بہت سے لوگ کہیں گے 4 کل، اور بہت سے لوگ کہیں گے صرف قل هو اللہ احد، اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں آیت الکرسی بھی آتی ہے، اور شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آتا ہے، اور کچھ کہیں گے سورۃ الملک آتی ہے. ہمارے سینوں میں قرآن کا کم ہونا ہماری نمازوں میں جو خشوع ہے اس کے کم ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ ہمیں آتی ہی نہیں صورتیں. ہمیں کچھ آئے گا تو ہم اللہ کے سامنے نمازیں لمبی کر کے کھڑے ہوں گے نا. ہمیں آتے ہی 4 کل ہیں تو 4 کل ہی ہم نے پڑھنے، اس سے زیادہ ہم نے کیا پڑھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں آپ کو اور مجھے حفظ کی رغبت دے رہے ہیں کہ سینوں میں قرآن ڈالنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہیں گے نا کہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور یہ صرف حافظ کے لیے نہیں ہوگا، ہر اس بندے کے لیے ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہے. جتنا بھی ہے وہ جس سیڑھی تک پہنچ جائے گا اس تک اس کا وہ درجہ ہوگا. تو اپنے دلوں کو قرآن کے لیے کھولیں اور اپنے دلوں میں قرآن کو رکھیں. آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں کیا ہے. اگر یہ سوال میں آپ سے کروں یا میں اپنی ذات سے کروں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کہے گا میرے دل میں کیا خیال آتا ہے، میرے دل کا مرکز کیا ہے، کہ میں نے کہاں جانا ہے، چھٹیاں کہاں گزارنی ہے، عید پہ کیا پہننا ہے، میں نے بچوں کے کپڑے جوتے اچھا درزی کو کپڑے دیے یا نہیں دیے. ہمارے دل میں قرآن کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جگہ ہی کوئی نہیں. ہم نے دنیا اور گھر کو اتنی جگہ دے دی، ہم نے مال کی محبت کو اتنی جگہ دے دی کہ ہمارے، آپ دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں کوئی نئی چیز لانا چاہتی ہیں، آپ مارکیٹ گئی، آپ کو کوئی صوفہ پسند آ گیا، آپ کہتی ہیں میں نے گھر میں رکھنا ہے. اب گھر میں پرانا صوفہ ہے، جب تک پرانا نکلے گا نہیں نیا کیسے آئے گا؟ جب تک گھر میں جگہ نہیں بنے گی، اور جگہ بنانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو تو باہر کرنا پڑے گا. اگر ہم نے سینے میں قرآن کو جمع کرنا ہے تو سینے سے کچھ گندی چیزیں نکالنی پڑیں گی نا، کچھ ایسی چیزیں کہ جگہ بن سکے تاکہ قرآن آئے. تو کوشش اب کریں، اور اس رمضان نیت کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت دے، جتنا ہو سکے اتنا آپ نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی. چھوٹی صورتوں سے کر لیں، چھوٹی دعائیں کر لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں. اور 30واں پارہ 29واں پارہ، اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یاد رکھنی بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے. انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں یا معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. یہاں بتایا گیا کہ ایک کتاب ہے جو ان پر پڑھی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہمیں قرآن کا مزاج سمجھ آ رہا ہے. قرآن سمجھ زیادہ تب آتا ہے جب سنا جائے.
ایک پڑھے گا اور دوسرا سنے گا تو سمجھ آئے گا۔ آپ گھر میں جتنا مرضی پڑھ لیں، جب تک آپ کسی کو سنیں گے نہیں نا، آپ کو وہ بات ویسے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا گیا۔ جبرائیل امین نے آتے ہی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، انہوں نے کہا پڑھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ لے کتاب اور چلیں شروع ہو جائیں پڑھنا، نہیں، پڑھ کے سنایا، جبرائیل امین نے سنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا، اور پھر وہاں سے سارے حفاظ کے سینے میں آیا۔ ہمارے پاس کتاب کی شکل میں جب آیا تو ہم نے جہاں باقی چیزوں کو پیچھے کر دیا، وہاں ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اگر ہم کتاب کو اپنی مرضی سے گھر بیٹھے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا، نہیں، قرآن جب ہم سنتے ہیں نا تو سننے کی اپنی تاثیر ہے۔ آپ کبھی اکیلی بیٹھی ہوں تو کبھی قرآن کی تلاوت لگا کے سنیے گا، سننے کا اپنا ہی مزہ ہے، قرآن پاک کا سننے کا جو مزہ ہے وہ اپنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے والا بھی بنائے، کیونکہ سنیں گے تو رحمت برسے گی اور نصیحت ملے گی۔ اور ہم خود پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا بہت تو سمجھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اس کی ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تب تک وہ بات اتنی سمجھ نہیں آتی۔ تو کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے، وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ تو تسلی رکھیں کہ جہنم ان کافروں کو گھیرنے والی ہے، اور کیسے گھیرے گی؟ اس دن یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیچے جو کمفرٹ ہوگا نا، بیڈنگ ہوگی، میٹرس ہوگا، وہ بھی آگ کا ہوگا، اور اوپر جو ہوگا آپ کا، چاہے آپ اوپر بلینکٹ کہہ لیں، کمفرٹر کہہ لیں، اوپر اور نیچے دونوں جگہ عذاب آگ کا دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ تو یا عبادی الذین آمنو، اے میرے ایماندار بندو، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین تو بڑی ہی کشادہ ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ مکی صورت تھی تو اس میں بتایا گیا کہ اگر ایمان پر چلنا مشکل ہو رہا ہے ہجرت کر لو۔ آج آپ اور میں، ہمارے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں قرآن پر چلنا اور قرآن سیکھنا اور سمجھنا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے رمضان سے کچھ دن پہلے ایک آنٹی کا میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ عمر اتنی ہو گئی ہے ہماری ایک جاننے والے کی کہ وہ 45 عمر ہے ان کی، 45 سال ان کی عمر ہے، اور وہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، تو کیا وہ قرآن پاک کی ہر آیت پہ بسم اللہ کہہ کے قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ابھی 45 سال اتنی عمر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں 45 سال کی عمر میں انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اگر وہ چاہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ انہیں ترغیب دیں کہ وہ قرآن سیکھیں، ہاں جب تک نہیں سیکھتی تب تک اگر وہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ابھی ان کے پاس دماغ بھی ہے اور صلاحیتیں بھی ہیں اور وقت بھی ہے، تو ایسے میں انہیں سیکھنے کی ترغیب دیں آپ کہ وہ سیکھیں اور وہ سیکھ کے قرآن ہی پڑھیں، تھوڑا سیکھیں، آہستہ آہستہ سیکھیں۔ اگر وہ اسی کوشش میں دنیا سے چلی جاتی ہیں اور قرآن مکمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم صرف بسم اللہ پہ اکتفا کر لیں اور ہم کہیں کہ اب تو میں چونکہ بچپن سے میں نے پڑھا نہیں اب میں پڑھ نہیں سکتی، یا بچپن سے میں نے غلط پڑھا تو اب میرا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا گمان غلط ہے، یہ شیطان نے دماغ میں ڈالا ہوتا ہے بچپن میں نہیں نہ پڑھا، رہنے دو، اب کیا کرنا، ساری زندگی تو تم نے گزار دی ہے، اب پڑھ کے کیا کرو گی؟ تو اس کو ہم نے سوچ کو نکالنا ہے۔ اور پھر ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مرنا آپ نے اور میں نے ہے، اور سب نے ہی مرنا ہے۔ آپ اور میں اگر ہم موت کو یاد رکھتے تو شاید ہم جو ہے نا وہ اتنے غرور اور تکبر اور دنیا داری میں آتے ہی نہیں۔ ہم اگر موت کو یاد رکھتے تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس دنیا میں ہم اتنا ہی سامان رکھتے جتنا حدیث میں کہا گیا کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جس کے پاس اتنا ہی سامان ہو کہ اگر اسے جانا پڑے تو فوراً اپنا بیگ پیک تیار کر لے۔ آج چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا، تو اس وجہ سے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے،
اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ اگر وہ کوشش کرے تو وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ موت سے نہیں بچ سکتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی کہ ہم موت سے تو بچ نہیں سکتے تو ہم آخرت کی تیاری کر لیں. اسی لیے دعا، ایک تو موت تکلیف دہ مرحلہ ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر، تو ہمیشہ دعا پڑھا کریں، رب اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اے اللہ تو موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں سے مجھے پناہ دیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ موت کے قریب ہمیں شیطان نہ اچکے. شیطان کے وار بہت تیز ہوتے ہیں. اور پھر حضرت علی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف. تو جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن تم غرور اور تکبر نہ کرو، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن تم صبر کرو. یعنی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، اس بات پہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دیں گے. اگر مرنے کے بعد بدلہ نہ ہو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے؟ زندگی ہے نا، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے؟ اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے؟ بکھرے گی تو نکھرے گی. آپ اور میں کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہم آزمائشوں پہ صبر کیسے کریں گے؟ ہمارے رونے دھونے ہی ختم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مرنا ہے اور ہر حال میں مرنا ہے، لہٰذا آنے سے پہلے کوشش کر کے آنا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا اجر ہے جو انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر یہ بھروسہ کرتے ہیں. اور بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے. ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں اور انسان اس میں 7-8 بلین ہے صرف. اگر اتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں کیوں یہ بات آ گئی کہ میں اگر خود کماؤں گا نہیں تو میں کھا نہیں سکتا، یا میں رزق کے پیچھے بھاگوں گا اور اللہ کو چھوڑ دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے کٹ گیا. تو کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون سے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ پہلا یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کم، اس لیے میں نے زیادہ کی طلب کو چھوڑ دیا اور جو مجھے مل رہا تھا میں اس پہ مطمئن ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. میں نے نماز پڑھنی تو میں نہیں پڑھنی، روزہ میں نے رکھنا تو میں نہیں رکھنا، تو وہ میرے علاوہ کوئی ادا کر نہیں سکتا، لہٰذا میں اس میں مشغول ہو گیا. مجھے پتہ ہے میں نہیں کرنا ہے. اور تیسرا کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا اور اس کی تیاری شروع کر دی. اور چوتھا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر ہے، اور یہ سوچ کے میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے اپنے ہاتھ کو روک لیا. اگر ہمیں حاتم طائی کی بھی یہ 4 باتیں سمجھ آ جائیں تو زندگی آسان ہو جائے کہ ہم کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. ہم نے جو کرنا ہے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق جو لکھا ہے قسمت میں وہ دینا ہی دینا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر رزق اللہ نے اپنے اختیار میں نہ رکھا ہوتا، ہمارے اختیار میں ہوتا، تو ہمارے بس میں انہی لوگوں کو ہم دیتے جو ہمیں اچھے لگتے. جو ایک دفعہ منہ بناتا ہمارا دل نہ کرتا ہم اس کو کوئی چیز دیں، ہمارے ساتھ کوئی سیدھے منہ بولے نہیں تو ہم اس کے گھر سالن کی پلیٹ نہیں بھیجتے. کہاں یہ کہ ہم رزق دینے لگ پڑتے. یہ تو شکر اللہ کا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا رزق بھی اولاد بھی. ورنہ بندہ کہتا کہ میری تو جٹھانی کے پاس ہے تو دیورانی کے پاس اولاد نہ ہو، تو بہن کے پاس ہے تو نند کے پاس نہ ہو. یہ حقیقت ہے. ہمیں جو اچھا لگتا ہم اسی کو دیتے، اور جو اچھا نہ لگتا اس سے ہم ہاتھ روک لیتے. یہ تو اللہ کا احسان کہ اس نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. تو پھر کدھر یہ الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراغی روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اس میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور دنیا کی زندگی کے بارے میں آیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.
کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا اگر ہم اپنا موازنہ کریں اس آیت کے سامنے، تو ہم نے دنیا کی زندگی کو واقعی کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ ہر بندہ جو دنیا میں ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا، وہ دنیا میں اتنا سامان رکھتا ہے۔ ہم گھر میں اپنا کراکری کتنی رکھتے ہیں، اور ہم گھر میں گروسری کتنی رکھتے ہیں، ہم گھر میں اپنے ضرورت کا اگلے سال کے اور اگلے سیزن کی چیزیں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ اگلے سال تک میں رہوں گی، اسی لیے تو 2 سال کی کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں ہم، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندگی صرف کھیل تماشا ہے، اور تمہارا آخری ٹھکانہ قبر ہے، اور آخری گھر جو ہمیشہ کے لیے ملے گا وہ آخرت والا ہے، جو دائمی رہے گا۔ اور آپ نے اور میں نے اس آیت کے بعد اللہ کی طلب لگانی ہے، کیونکہ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دیں گے۔ اگر آپ اپنے لیے جب دعا مانگتی ہیں تو اللہ سے ضرور دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے تو ہر چیز سے بے نیاز کر دے، میرے دل میں صرف تیری طلب ہو، میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہ ہو، یہ زندگی اور یہ زندگی کی شوخیاں اور کھیل اور تماشے یہ سب کچھ نکل جائیں۔ آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے کھیل اچھے لگتے ہیں، میں نے شروع میں بات کی تھی، شروع کے 10 پارے بچوں کے لیے تھے۔ آپ دیکھیں اس عمر میں جب آپ شروع میں دین پر چلنا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر عمل میں پختگی نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر تھوڑا وقت لگ جائے دل کی جو ہے وہ زمین کو نرم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم آخری 10 پارے پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے وہ پیک والا پیریڈ بھی گزار لیا۔ اب اگر آپ اس عمر میں جا کے ایک بچے کی طرح وہ گڈے گڈی کا کھیل شروع کر دیں، اور آپ کہیں جی ہم نے بارات لے کے جانی ہے سہیلی کے گھر، ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا گڈے گڈیوں کے کھیل، اور بچپن میں کھیلا کرتے تھے باہر صحن میں ساری کی ساری لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں اور لڑکے اکٹھے ہو گئے۔ اب جو آپ اور میں عمر کے جس مرحلے پر ہیں اور ہم قرآن کے جس حصے پر ہیں، دونوں چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ اور میں اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی قبر کی فکر کریں۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ہم خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، اور ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ قبر ہے، ہم قبر میں خالی ہاتھ کیوں جائیں گے؟ ہم وہاں کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ وہ غالب نے کہا تھا شاید کہ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم نے جانا ہے، ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دفنائے جاتے ہیں، اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں لگتا ہے خیر ہے۔ اچھا ابھی تو ہمارے خاندان میں تو پتہ ہے لوگ اتنی لمبی زندگی جیتے ہیں، ہمارے خاندان میں تو دور دور تک ابھی تک مرا ہی کوئی نہیں، میرے تو سارے چاچے مامے زندہ ہیں۔ ہم اپنے دل کو ایک چھوٹی سی تسلی دے دیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی بڑا وقت ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ہمیں بتائیں گے اب وقت آ گیا کہ آپ اور میں سخت ہو جائیں، اب ہم سیریس ہو جائیں کہ ہم نے اپنے لیے وہ سامان تیار کرنا جو ہماری قبر میں ہمارے کام آئے، جو ہمارے حشر میں کام آئے، جو ہمیں پورے صراط پر آرام سے گزارے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عرش کے سائے کو پائیں۔ اور پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے، اور پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ یہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ اور اب بھی پتہ چل جائے گا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ اور اس سورت کی آخری آیت جو آپ کو اور مجھے بالکل اٹینشن کھڑا کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور وہ کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیک لوگوں کا ساتھی ہے۔ یہاں اس آیت کو نا اگر آپ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس آیت کی ڈیٹیل پہ نا ہم ایک لیکچر رکھیں گے، بہت پیاری آیت ہے اور بہت سمجھنے والی آیت ہے۔
اس میں لفظ آیا والذین جاہدو، وہ لوگ جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا نا جاہدو، تو جاہدو کہتے ہیں مشقت کو۔ اگر ہم عربی کو دیکھیں تو عربی میں بہت سے ایسے لفظ آتے ہیں جو کسی کام کو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے عمیلہ، کوئی بھی کام، ایسا کام جو ہم نارملی کرتے ہیں، جیسے آپ اٹھتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، میاں جی ہیں وہ دفتر جاتے ہیں، یہ ہے عاملہ، کہ اس نے کوئی بھی کام کیا، کسی نے بھی کوئی کام کیا۔ ایک ہوتا ہے کام جو لفظ قرآن میں آیا، وہ ہے نصبہ، ایسی محنت جس سے انسان تھک جائے۔ یعنی کہ آپ یاد کریں کہ آپ نے گھر میں جو ہے وہ صفائیاں عام روٹین سے ہٹ کے، عید کی صفائیاں جس دن کی تو زیادہ تھک گئے، جس دن زیادہ محنت مشقت کی۔ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بلکہ کل پڑھ چکے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کے لیے محنت کریں، وہ محنت جس میں آپ تھکیں۔ پھر ایک لفظ آتا ہے کلفہ، یکلفو، ایسا جو قوت برداشت کے مطابق محنت ہو، ایسی محنت کہ ہم نے پڑھا پیچھے سورۃ البقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی ہمت یا اس کی تکلیف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ دیکھیں نا، ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو 5 سال 7 سال کے بچے کو بالکل نہیں کہیں گے کہ واش روم سے پوری بھری ہوئی پانی کی بالٹی لاؤ، ہم ایسا نہیں کرتے نا، کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے، وہ بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قدح، قدح ایسا لفظ ہے کہ دکھ سکھ سہ کر بھی محنت کرنا، ایسی محنت کہ آپ کوشش کرتے رہیں۔ اور ہم پڑھیں گے کہ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کر، یہاں تک کہ تو اسے پا لے، تو اسے ملاقات کر لے۔ تو جہاں اتنے لفظ آئے تو یہاں جو ہمارے پاس لفظ آیا وہ آیا جہدہ۔ جہدہ عربی میں کہتے ہیں ایسی محنت، ایسی مشقت جس میں آپ اپنا 100% دیں، جس میں آپ اپنی صلاحیتیں بھی دیں، آپ اپنا وقت بھی دیں، آپ اپنے وسائل بھی لگائیں اور آپ 100% اس کو اٹیمپٹ کریں، وہ ہے جاہدو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں والذین جاہدو، جب تم 100% میرے راستے پہ چلو گے، 100% میری طرف آؤ گے، فینا میری طرف، ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرے سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو پھر میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ جب بندہ میرے سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 2 ہاتھ اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اگر بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ذرا میرے راستے پہ آ کر تو دیکھو، ایک دفعہ تم اگینسٹ دا ونڈ چل کے تو دیکھو، ہواؤں کے مخالف چلنا ہی تو مشکل ہے، طوفان کی مخالف سمت چلنا مشکل، تم ایک دفعہ چل کے تو دیکھو۔ وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو چلے گا مشقت تو وہی اٹھائے گا، جو گھر میں بیٹھا ہے، جو قرآن سنتا نہیں، جو قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، اس نے کیا کامیاب ہونا؟ مشکل تو اسی کو پیش آئے گی نا جو راستے پہ چلے گا، ٹھنڈ اسی کو لگے گی جو گرم بستر کو چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھے گا اور مشقت اٹھائے گا، بھوک اسی کو لگے گی جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جہاد کرو، اپنے نفس کو مار کے ایک دفعہ آؤ میری طرف، ہوگا کیا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور ضرور ہم تمہیں ہدایت دیں گے، تم کوشش کرو گے ہم تمہیں اس کوشش کا بدلہ دیں گے اور ایسے ہدایت دیں گے کہ تمہارے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے۔ تو اگر آپ اور میں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، ہمیں اپنی میں مارنی ہوگی، کیونکہ ہم تبھی ہدایت پا سکتے ہیں نا کہ جب ہمیں اپنا نفس ختم کریں۔ اب ہدایت بھی مختلف طرح کی ہے، آپ دیکھیں ایک ہدایت ہوتی ہے جو الہامی ہوتی ہے، جو ہر چھوٹے سے بچے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ فطرتاً ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مسلمان بناتے ہیں۔ تو ہمارا چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے آگ کے پاس نہیں جانا،
تو یہ الہامی چیز ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں جانا آگ کے قریب، اسے پتہ ہے میں نے سارے مجمع کے سامنے، سارے گھر والوں کے سامنے واش روم کا اگر امی کو کہنا تو جا کے کان میں کہے گا ماما اندر آئیں اور پینٹ اتاریں، میں نے واش روم جانا ہے۔ تو یہ جو دل میں ہدایت ہوتی ہے یہ الہامی ہدایت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایسے کہ ہمارے حواس میں ایک چیز ہے، ہمارے عقل اور شعور اور فہم میں ہے، ہمارے دل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ برائی ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں دل میں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط، ہم مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات ہے۔ گناہ کیا ہے کہ جو دل میں کھٹک جائے، اور نیکی وہ کہ جس کو کرنے کے بعد ہم کسی کو بتا سکیں، اور گناہ وہ کہ ہم کر لیں اور ہمارا دل نہ کرے کسی کو پتہ لگے۔ تو بندہ سمجھ جاتا ہے ضمیر کی پکار۔ اور اسی طرح جب ہم شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ جو اگلا لفظ آیا نا، اللہ کہہ رہے ہیں سبلنا، ہم آپ کو ہدایت دیں گے سبلنا، اپنے راستے کی طرف۔ ہم نے شروع میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وہاں راستے کے لیے لفظ آیا تھا صراط۔ صراط کہتے ہیں سیدھا راستہ، ایسے بڑی ہائی وے، جیسے ہمارے سٹی سے اندر آئیں تو یہ بڑا راستہ، یہ ہے صراط۔ سبلنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس جو اس ہائی وے تک پہنچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے مواقع جو اس بڑے صراط تک لے کر جائیں۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس ہوتے ہیں، جیسے یہ سامنے والا ہی دیکھ لیں، جس سے آپ ہائی وے کے بہت قریب چلے جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی شاخوں سے سبل کہتے ہیں ایسی شاخیں جو اس بڑے راستے تک جائیں۔ ہم اگر چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کرنے شروع کریں اور وہ چھوٹی چھوٹی شاخیں بنتے بنتے وہ پورا درخت، اور ہر شاخ جائے گی سیدھے صراط المستقیم کی طرف، ہر شاخ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن پاک کے معجزات پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم یہ چیزیں بھی پڑھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ صراط کیوں نہیں آیا، یہاں سبل کیوں آیا، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں۔ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے بڑے ہدایت کے راستے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے، ہم برانچز پہ چلیں گے تو ہم ہائی وے تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا آسان کرے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ کہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، کیونکہ جب نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا پھر نیکی کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر جانے والے ہوں تو پھر ہدایت پانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ شروع ہو رہی ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے، اس روز مسلمان شادمان ہوں گے۔ عہد رسالت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک ایران اور دوسرا روم، فارس اور روم۔ تو یہ جو فارس تھے اور یہ کیا کرتے تھے کہ ایک قوم ان کی تھی آتش پرست اور دوسرے تھے عیسائی۔ تو جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں تھیں فارس والوں کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ دونوں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ تو انہوں کی جو جبکہ مسلمان جو تھے ان کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عیسائی بھی اہل کتاب تھے، مطلب بہت سے عیسائی بھی اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کی وحی پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کچھ سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت جو تھی وہ عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، فارس والے روم پر غالب آ گئے، ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے۔ تو اب چونکہ ایرانی اہل کتاب تھے، اللہ نے یہ پیشن گوئیاں نازل کی کہ بہت جلد تم غالب آ جاؤ گے اور بہت جلد اللہ کی مدد سے تم نے روم کو فتح کر لینا ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر روم کو فتح دی۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو یہ بالکل بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے
کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو پہلی قومیں تھیں نا، انہوں نے بھی بڑی ترقی کی تھی، وہ بھی زمینیں ایسے ہی جوتے تھے اور بڑے بڑے گھر اور محلات بناتے تھے، لیکن جب اللہ کی اطاعت ان سے نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اچانک آئے گی نا، فوراً حیران ہوں گے یہ کیا ہو گیا، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ اب جب اللہ نے بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے تو پھر آپ جنت میں خوش و خرم کیے جائیں گے، تو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ بس کیا کرو، اب تیاری کا طریقہ بھی آ گیا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر پڑھا کرو جب کہ تم صبح کرو اور جب تم شام کرو، یعنی کہ صبح و شام کے اذکار۔ اور آپ پوچھیں نا، میکسیمم لوگوں کو صبح و شام کے اذکار نہیں آتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں اگر پوچھا جائے صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہاں جی قل واللہ احد پڑھتے ہیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں، ہم نے صرف 4 کل پہ اکتفا کیا ہوا ہے، حالانکہ صبح شام کے اذکار بہت ضروری ہیں۔ کوشش کریں سارے لوگ یاد کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ یاد کرنا مشکل ہے، ہمارا گروپ چلتا ہے جس میں صبح شام کے اذکار یاد کروائے جاتے ہیں، پھر وہ ڈیلی بیسس پہ ترجمے کے ساتھ یاد بھی کروائے جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہے تو وہ بے شک اس میں شامل ہو جائے، عید کے بعد سٹارٹ ہوں گے گروپس، تو تاکہ کم از کم ہمیں اتنا پتہ ہو کہ ہم نے صبح اللہ کو کیسے یاد کرنا اور شام کو کیسے یاد کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی یعنی کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرف تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے ایک بڑی عزت دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں اس لیے پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی کے پاس شوہر کا سکون رکھ دیا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے سکون اور خوشی کے لیے جنت بھیجنے سے بھی پہلے اماں حوا کو پیدا کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت ہی سکون دیتی ہے مرد کو بشرطے کہ وہ اچھی ہو، اور نکاح کے دائرے میں اگر عورت ہے تو پھر ہی وہ باعث سکون ہوگی۔ اور ہمارے ہاں ایک دکھ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک بیوی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے،
रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और फिर वो शोहर की फर्मा बरदारी करे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अच्छा, तीनों काम इतने मुश्किल, तीनों काम औरतें करती नहीं हैं। नमाज़ें छोड़ देंगी और रोज़े तो खैर रख ही लेते हैं, लेकिन जो शोहर की फर्मा बरदारी है ना, यहाँ आकर हम रुक जाते हैं। हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि हम उतनी फर्मा बरदारी करें जितनी वो करते हैं। आप देखें ना, बहुत सी औरतें सिर्फ शोहर के साथ मुकाबलेबाजियाँ करती हैं। औरतें क्या करती हैं कि अगर किसी का शोहर है ना, तो वो बात करती हुई कहेंगी, आपने फलां को देखा था, उसका हस्बैंड कितना प्यारा है, अच्छा उसने उसे इतना महंगा सूट ला के दिया, आप तो कभी नहीं लाते मेरे लिए, आपके बस में हो ना तो आप मुझे ना छोटी से छोटी चीज़ पे टरखा देते हैं। फलां को देखा था, उसका मियाँ उसका कितना ख्याल रखता है, उसको घुमाने लेके जाता है। कभी भी अपने शोहर के सामने किसी के शोहर की तारीफ नहीं करनी। इस टिप को याद रखें। क्यों? अल्लाह ने कहा शोहर सर का ताज है। आप देखें, एक खुदा है और फिर दूसरा मजाजी खुदा। सिर्फ हदीस में आता है कि अगर सजदा जायज़ होता और मखलूक के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करो। और हमारे यहाँ हमारी वो फिल्मों और ड्रामों में क्या दिखाया जाता है कि अगर शोहर जो भी करे, बीवी ने पूरा पूरा मुकाबला करना है। क्यों? वो हम किसी से कम नहीं वाली बात आ जाती है कि हम क्यों इनकी बात सुने। तो आपको और मुझे इस चीज़ को समझना है कि शोहर का साथ जितना हम दे सके, हम जितना अपने आप को नरम बनाएंगे, शोहर के मामले में हमारे घर अच्छे चलेंगे। हमने कल भी ये बात की थी कि जब शोहर की बात आप अपने मेके में बता देती हैं तो बाद में मियाँ बीवी तो एक जैसे हो जाते हैं, बाकी उन लड़की के माँ बाप के बहन भाइयों के दिलों में बात आ जाती है, अच्छा ये मेरे भाई हमारी बेटी के साथ ऐसे करता है तो ऐसे करता है, इसकी ऐसे सोच, तो कभी भी नहीं बताएं। और फिर अच्छी बीवी वो जो शोहर के ऐबों पे पर्दा डाले। आप देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, तो वो भी तो हमारी कितनी गलतियां इग्नोर करते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा, आज ज़रा सोचिएगा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा, सालन जल गया होगा, आपने अपने मियाँ से कहा होगा सालन जल गया, उन्होंने कहा होगा खैर है कोई बात नहीं ले आओ। आपने कहा होगा मैं थकी हुई थी आज मैंने कुछ नहीं पकाया, उन्होंने कहा होगा अच्छा अचार ही दे दो। कितनी दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा, आपने कहा होगा कि मुझे वक्त नहीं मिला, मैं बाकी कामों के साथ लगी रही, आज खाना बाहर से ले आइएगा, और वो ले आते हैं। तो जब वो हमारी इतनी चीज़ों में हमारा साथ देते हैं, तो अगर कभी उन्होंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया तो फौरन अम्मा जी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, हम शुक्रगुजारी वाले सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें बस वो रवैया याद आता है जो तल्ख होता है। आप देखें, शोहर सुबह से रात तक कमाता है और थकता है, और फिर कितने हैवी काम हैं जो हमेशा शोहर करते हैं। औरतें ठीक है बहुत काम करती हैं, लेकिन भारी काम घरों के हमेशा शोहर करते हैं। अगर वो ना करें तो फिर हमें ही मुशक्कत उठानी पड़े ना। जब वो हमारा ख्याल रखते हैं तो अगर उनमें कोई कमी कोताही है, कोई बात नहीं, जहाँ इंसान में बहुत सी अच्छी आदतें होती हैं वहाँ एक आध बुरी भी होती है, और उस बुरी आदत के साथ समझौता करके और उस पे पर्दा रख कर जो औरत चलेगी, वो फिर अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला लेगी। बस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बहुत अच्छे तरीके और सलीके से अपने शोहर का दिल जीतने वाला बनाए। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा फिल्मों ड्रामों ने दिमाग ख़राब कर दिया है बच्चियों का। उन्हें ऐसा लगता है कि शोहर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सूटेड बूटेड होके आए और बड़ी सी गाड़ी में आए, और जब भी आए रोज़ फूल लेकर आए। जो बंदा पूरा दिन मजदूरी करेगा बेचारा, वो रात को आपके लिए गजरे या गुलाब कहाँ से लाएगा। जिसने पूरा दिन बाहर मजदूरी की, हाथों में उसके छाले बन गए, और उसने इसलिए वो थका कि आपको और अपने घर वालों को वो 3 टाइम रोटी दे सके। हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो घर आते ही मुझे कहे आई लव यू, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। हमारी एक्सपेक्टेशंस चूंकि फिल्में ड्रामे देख देख के गलत हो गई हैं, और ये हकीकत है। हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें तो एक बंदा जो पूरा दिन थक कर आया है, उसे सुकून चाहिए, और वो घर आया और वो आता जाए और आप शुरू हो जाए, तुम्हें पता ना आज तुम्हारी माँ ने क्या किया था, आज जरा एक दफ़ा पानी पी लो ना, तो साथ साथ बंदा रोटी खा रहा होता है, और साथ साथ बीवी इतनी कहानियां सुना देती है कि बेचारे के हलक से रोटी के लुकमे भी नहीं जाते नीचे। और ये सच है, हम इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से लोगों से बर्ताव लोगों का देखते हैं अपने शोहरों के साथ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन मुकाबला भी करती हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब शोहर कुछ कहता है ना, तो वो बीवी जवाब में मुकाबले में वैसे ही अल्फाज दोहराती हैं। तो ये चीज़ें बीवियों को ज़ेब नहीं देती। आप देखें, शोहर कव्वाम है, अगर वो ज़्यादती करेंगे अल्लाह उनसे पूछ लेगा ना। आपको मुझे ज़रूरत नहीं है कि हम बदतमीज़ी करें, हमें ज़रूरत नहीं है हम जवाबी कार्रवाई करें, हत्तुल इम्कान बर्दाश्त करें। कहीं हो जाता है जहाँ हालात बहुत ख़राब हो, वहाँ अल्लाह ताला कहता है अलग हो जाओ, फैसला कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन
زیادہ تر کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اچھی بات کریں اور اچھے طریقے سے خاوند کے ساتھ چلیں اور ان کو ہر چیز کے لیے پریشرائز نہ کریں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے صبح و شام لقمے ہی دیتی رہتی ہیں اور فضول میں پریشرائز کرتی ہیں، جس سے شوہر چڑھتے ہیں، بعد میں لڑائی ہوتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ عورت کو اپنے خاوند کا مزاج شناس ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلائے۔ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے شوہر کا موڈ کیسا ہے جب وہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان غصے میں ہے یا تھکا ہوا آیا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان سکتا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت سے جو چاہیں منوا سکتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ شروع میں بعض دفعہ جب زندگی شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو بیوی کو بہت سی ایسی باتیں ماننی پڑتی ہیں جو اس کے مزاج کے مخالف ہوں۔ بہت سی جگہوں پر عورت کو جھکنا پڑتا ہے، اور جب اس کی جگہ مضبوط ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے شوہر سے ساری باتیں منوا لیتی ہے، لیکن وقت لگتا ہے اپنے آپ کو منوانے میں اور کوشش لگتی ہے خود کو تھکانے میں، تب جا کے کہیں سسرال میں یا شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو حقیقت میں بہت معتبر ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے شوہروں کا دل جیتنے والا بنائے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود یہ زبانوں کا جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے فرق، زبانوں کا اختلاف۔ کوئی بندہ پنجابی بولے گا، کوئی کشمیری بولے گا، کوئی بلوچی بولے گا، کوئی پوٹھوہاری بولے گا، کوئی اردو اور کوئی انگلش۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نشانیاں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذاق اڑانے پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے جو اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے لطیفے بنیں گے تو پٹھانوں کی زبان پہ بنیں گے اور پٹھانوں کی عقل پہ بنیں گے، ہمارے لطیفے بنیں گے تو کشمیریوں پہ بنیں گے، اور ہمارے لطیفے بننے پہ تو پنجابیوں پہ اور آرائیوں پہ بنیں گے۔ یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ فرق میں نے رکھا، اور میں نے اس لیے رنگوں کا اور زبانوں کا فرق رکھا تاکہ تم اس چیز سے نصیحت پکڑو، اور یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کالوں کو ہم الگ ٹائٹل دے دیتے ہیں، گوروں کو الگ ٹائٹل دے دیتے ہیں، گندمی لوگوں کو الگ ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا بتائے کہ نہ کسی کے رنگ پہ بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی زبان پہ بات کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کی جو زبان ہے وہ اس کو سوٹ کر رہی ہے بس کافی ہے، اور ہم پھر جھٹکے لگا لگا کے یہ دیکھا یہ کیسے بولتی ہیں، دیکھا یہ کیسے کرتے ہیں، اور دیکھا اس کا رنگ کتنا ہے، اور دیکھا اس کا قد کتنا ہے، اور پھر ہمارے گانے بھی اور ہماری جو ہیں وہ لطیفے بھی اسی پہ بڑے بن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی موٹا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، تو پھر ویسے ہی لطیفے۔ ہمیں سمجھنا ہے اگر ہم نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پریکٹیکل مسلمان بننا ہے، تو جب بچے بھی کبھی کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں فوراً منع کریں۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا بچے ایک دوسرے کا نام بگاڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے کسی کو ٹھگرواں اور گٹھنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بچے جب بچوں کے منہ سے بھی سنیں منع کر دیں، بچوں کو کہیں نہیں بیٹے آپ نے کسی کو ایسے نہیں کہنا، کسی کے کلر پہ بات نہیں کرنی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بعض دفعہ بچے ایسی بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، یہ بچے اس کے ہاتھ دیکھیں نا کتنے کالے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کے دماغ سے یہ چیز نکالنی۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا بھی۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جو غور کر کے سنے گا اسے تو قرآن کی سمجھ آ ہی جائے گی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک کے اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے وہ دوبارہ اسے پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم میں اور وہ اس میں برابر کے درجے ہوں، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرو تم مالک ہو اور تم ایک ملازم رکھو، تو مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا اور تمہارے ملازم کا کوئی مقابلہ ہے؟
क्या जो तुम खाओगे तुम वही अपने मुलाजिम को खिलाओगे? क्या जैसे कपड़े तुम पहनोगे वैसे ही तुम्हारा मुलाजिम पहनेगा? क्या जिस बेडरूम में तुम सोओगे उसी में तुम्हारा मुलाजिम सोएगा? नॉर्मल सी बात है ना। अल्लाह कह रहे हैं तुम मेरे गुलाम हो, मेरे अब्द हो, मेरे मुकाबले पे कैसे आ सकते हो? तुम दुनिया में रहकर अपने एक मुलाजिम को जिसे तुम 3,000 4,000 तनख्वाह देते हो, उसे तुम खाना वो देते हो जो एंड में बच जाए। ऐसे ही होता है ना। अल्लाह कह रहे हैं कैसे वो तुम अपनी अक्ल से सोचो कि मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मालिक और गुलाम में फ़र्क है। मैं मालिक हूँ और मुझे मालिक समझो, और तुम मेरे गुलाम बंदे हो तो मेरी ताबेदारी करो। आप देखें, अगर गुलाम हमारी बात नहीं मानेगा, अगर आपने एक मुलाजमा रखी और आप उससे सफाई के लिए आपने रखा और वो सफाई ठीक नहीं करेगी, आप निकाल देंगी। आप कहेंगी मैंने पैसे भी देने हैं, सफाई करवानी है, तुमने सफाई सही ना की तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना दिल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हदीस में आता है कि अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला कौन हो सकता है, कि एक बंदा अल्लाह की मुसलसल नाफरमानी करता है, मुसलसल अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, और अल्लाह उसे फिर भी रिस्क देता है और फिर उसे सुलाता है और फिर उसे जगाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये इसलिए कि तुम्हें वजाहत से बयान करे, बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बग़ैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं। इसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह ताला रास्ते से हटा दे, और इनका एक भी मददगार नहीं। बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जे करें, और ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह ताला के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। ये वो आयत है जिस पे हमेशा जब भी बात की जाती है तो लोग एतराज़ उठाते हैं। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की तख्लीक को नहीं बदलना। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जिस फितरत पे बनाया है, हमने उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हम आजकल क्या करते हैं कि अपने जिस्म में ही इतनी तब्दीलियां करवा लेते हैं। आप देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, फिज़िकल सर्जरीज करवा रहे हैं, स्ट्रेटनी वगैरह करवा लेते हैं। ऐसे वो तमाम काम जो करवाने से आपकी माहियत बदल जाए, आपकी शक्ल बदल जाए, आपका चेहरा, आपका रंग रूप बदल जाए। आपने सुना नहीं कितने लोग इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं कि होंठ पतले थे तो मोटे हो जाए, और फिर वो इतने मोटे हो जाते हैं कि फिर वो इतने भद्दे लगते हैं कि कोई देख भी नहीं सकता, और फिर वो 4-4 6-6 सर्जरियां इसलिए करवाते हैं कि वो जगह पर आ जाए, लेकिन ना वो पहले जैसे होते हैं और ना ही वो अच्छे होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लड़कों से लड़कियां बन रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो सर्जरियां करवा के लड़कियों से लड़के बन रहे हैं। और बहुत तल्ख बात इसी में आता है प्लकिंग भी। अगर कोई करवाता है तो रुक जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ने मना किया। हदीस में आता है कि गूदने वाली और गुदवाने वाली और नोचने वाली और नुचवाने वाली औरत पर लानत। जो प्लकिंग करे और करवाए, और किसी से करे या कोई करवाए, या शोहर के लिए करे या बीवी के लिए, अगर पहले गुजर गया कोई नहीं, जब तक इल्म ना हो जो गुजर जाए कोई हरज वाली चीज़ नहीं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक तरीका बता देते हैं और हमें उसकी समझ आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि असल में शुरू से करवाते रहे हैं ना, अब अगर नहीं करवाएंगे ना तो यहाँ पूरा वो जंगल बन जाएगा। ये एक हद तक लॉजिक शायद सही भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और आसानियाँ दे। और जो हम औरतें कहती हैं ना कि ये शोहरों की मर्ज़ी से करवाते हैं, ये शोहरों के हुक्म पर करवाते हैं, वो फिर शोहर हमारे नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कौन से तुमने। और बहुत सी औरतें कहती हैं ये मर्दों की मुशाबियत है। तो मर्दों की मुशाबियत कैसे है? किसी औरत के आईब्रोज मैंने मर्दों से मिलते नहीं देखे, किसी औरत के आईब्रोज मर्दों की तरह नहीं होते। हर एक का अपना माहियत, अपनी शक्ल, अपना अंदाज है। अल्लाह ने कहा अल्लाह